لیکن مجھے یہ بھی توقع ہے کہ آنے والا جو مرحلہ ہے جس میں قوم کے سامنے ایک چوائس ہے، ایک انتخاب کا معاملہ ہے کہ ملک کو کس طرف لے کر جانا ہے، تو جب قوم کے سامنے یہ مرحلہ آئے گا انتخاب کرنے کا، تو مجھے یہ توقع ہے کہ قوم بیرونی ممالک کی طرف سے پاکستان کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والوں اور ان کو دعوت دینے والوں کو مسترد کرے گی۔ قوم انشاءاللہ پاکستان کی تنصیبات کو، ریڈیو پاکستان پشاور بھی جلا ہے اور انہی لوگوں نے جلایا ہے جنہوں نے 2014 میں یہ عمارت جہاں ہم اس وقت موجود ہیں اس پر ڈنڈوں سے قبضہ کیا تھا۔ تو ایک طویل ریکارڈ موجود ہے بل جلانے کا، بیرون ملک پاکستانیوں کو بینک کی بجائے ہنڈی سے پیسے بھیجنے کا، سول نافرمانی کی دعوت دینے کا۔ یہ وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے ایک نجی ٹیلی ویژن پر آ کر کھلے لفظوں سے پاکستان کے فوج کو بغاوت کی پر اکسایا۔ تو یہ مرحلہ بہت جلد قوم کے سامنے ہوگا۔ جو مجرم 9 مئی کو شامل تھے آگ لگانے میں، شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے میں، تخریب کاری کرنے میں، ان پر انشاءاللہ قانون کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے چارہ جوئی ہوگی۔ لیکن سب سے بہتر چارہ جوئی پاکستان کے عوام کریں گے، جو اس کے اہل ہے اور جو اس ملک کے حقیقی وارث ہیں، کہ وہ انشاءاللہ آئندہ انتخابات میں جو اب زیادہ دور نہیں ہیں ان میں ان تخریب کاروں کو، ریاست سے دشمنی کرنے والوں کو، بیرون ملک کی مداخلت کی دعوت دینے والوں کو یک مشت مسترد کریں گے اور پاکستان کو انشاءاللہ جمہوریت اور امن کی راہ پر ڈالیں گے۔ ہمارے سامنے بے شمار چیلنجز ہیں، معیشت کا چیلنج ہے، خارجہ پالیسی کا بہت بڑا چیلنج ہے، امریکہ اور مغرب اور چائنا کے درمیان ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ہمارے سامنے توانائی کا بہت بڑا چیلنج ہے آنے والے سالوں میں۔ تو ان سارے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک ایسی مضبوط منتخب حکومت انشاءاللہ پاکستان کے عوام لے کر آئیں گے جو ان مسئلوں کو حل بھی کرے گی، قوم کو خوشحالی بھی دے گی اور قوم کو خودداری اور غیرت سے لے کر پاکستان کا جھنڈا دنیا عالم اقوام میں پاکستان کا جھنڈا اونچا کرے گی۔ بہت شکریہ جی۔ اچھا سر، یہ بات سامنے آئی ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر یہ مشورہ ہو رہا ہے اور پارلیمانی اداروں میں بحث جاری ہے کہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ الیکشن اس وقت تک نہ ہو جب تک کہ عمران خان مکمل صاف نہ ہو جائیں، کیونکہ ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا عمران خان اگر الیکشن میں ہوئے تو، کیونکہ وہ پاپولر ہیں۔ اس تناظر میں کیا نواز شریف نے طے کر لیا ہے عمران خان کو مائنس کرنا؟ نہیں، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا مسلم لیگ نون میں ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ ہمارا فوکس جو ہے وہ انشاءاللہ اس موسم خزاں میں ہونے والے انتخابات ہیں، اور جو بھی قانونی طور پر اس وقت انتخابات لڑنے کا اہل ہوگا ہم اس سے مقابلہ کریں گے تمام جماعتوں سے۔ ایسی کوئی تجویز نہیں ہے۔ ہمارا دوسرا فوکس جو ہے انتخابات کے بعد وہ یہ ہے کہ محمد نواز شریف کے ساتھ 2017 اور اس کے بعد جو عدالتوں میں ناانصافی ہوئی ہے، انہی عدالتوں سے استدعا کریں گے کہ وہ اپنے ناانصافی کے عمل کو ریورس کریں اور محمد نواز شریف کو ان کے جو شہری، انسانی اور آئینی حقوق ہیں وہ واپس دیں۔ یہ تو واضح ہے، گزشتہ روز پیپلز پارٹی کی طرف سے واضح ہو گیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری ہی پرائم منسٹر ہوں گے۔ دبئی میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ دبئی میں ہوا کیا، آپ کی معلومات کیا ہیں، اور
ये झगड़ा क्या है, आइंदा प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, और क्या आइंदा इलेक्शन तक, उसी सवाल को आगे बढ़ा रहा हूँ, इमरान खान की गिरफ्तारी मुतवक्किल है? दूसरा जी, कानून अपना रास्ता लेगा। अगर हमने जिस तरह इमरान खान ने हमजा शहबाज को पकड़कर 22 महीने बगैर किसी वजह के, बगैर सबूत के, शवाहिद के जेल में रखा था, हमने वो नहीं किया। और अगर अभी भी 9 मई की तखरीब कारी के अलावा अगर आप साबिका हुक्मरान जमात के लोगों की कैद का हिसाब लगाएं तो वो तो एहसन इकबाल के बराबर भी नहीं बनती। चंद दिन हैं गिन के। तो लिहाजा हमारा फोकस इस पर नहीं है। जो कानून में जब सबूत और शवाहिद इकट्ठे होंगे आप देखेंगे कि वो केस फाइल होंगे। लेकिन इस वक्त हमारा फोकस यही है कि हमें इंतखाबात में मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जाना है। वो हमारी इंतखाबी मुहिम की क़ियादत करेंगे और ये फैसला भी कि वज़ीर आज़म कौन होगा पहले तो पाकिस्तान की अवाम ने करना है और उसके बाद मोहम्मद नवाज शरीफ ने करना है। जी, अगर इसके वाज़े सबूत और शवाहिद आएंगे जो पाकिस्तान की अदालतों में, देखिए एक है कि हमारे पास हकायक कुछ सामने हैं, लेकिन क्या उनकी कोई कानून के अंदर ऐसी गुंजाइश है जिसके ज़रिए उनको अदालत में प्रोसिक्यूट किया जा सकता है? तो अगर वजारत कानून इसके ऊपर अपनी इस वक्त वो गौर व फिक्र कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान के कवानीन में ऐसी गुंजाइश मौजूद है तो ज़रूर करना चाहिए। वन बाय वन जी, वन बाय वन जी, ये सारे राइट से आ रहे हैं सवाल जी। मेरे शहर से 10 किलोमीटर के फासले पर 2-3 पावर हाउसेस हैं जहाँ से करीबन 120 मेगावाट बिजली पैदा होती है, लेकिन स्टिल वहाँ पर 8 से लेकर 10 घंटे की लोड शेडिंग तो रेगुलर रूटीन है। इसके अलावा हर दूसरे तीसरे दिन बटखेला शहर में परमट के नाम पर बिजली बंद की जाती है। तो काइंडली इसके ऊपर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, काइंडली कुछ। जी बहुत शुक्रिया जी, ये सवाल बार बार उठता है। देखिए एक तो बात यह है कि पाकिस्तान की जो तमाम बिजली पैदा होती है, चाहे वो थर से है, चाहे वो हम मुख्तलिफ इलाकों में जो झमपीर में हवा से बिजली पैदा कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी है, हाइडल इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पर बारिशें होने से तरबेला डैम अपनी फुल कैपेसिटी दे रहा है। उसका जो 5वां यूनिट सर्विस के लिए निकला हुआ था वो भी वापस आ गया। तो तरबेला अपनी फुल, तो ये तमाम जो बिजली है उसे एक जगह पर इकट्ठा करें, वहां से बिलों की बाजियाबी और जो नुकसानात हैं उनके मुताबिक लोड शेडिंग की जाती है। आप प्लीज़ अगर जो आपका फीडर है उसकी हमें तफसीलात दें। अगर वहाँ से बिलों की बाजियाबी और नुकसान जो है वो 80% तक हमें अगर मौसूल हो रहे हैं बिल, तो इंशाल्लाह वहाँ लोड शेडिंग घट जाएगी। इस वक्त जो सूरत हाल है, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इमरान खान ने बिजली के बिलों को आग लगाई, लेकिन इस वक्त जितने बिजली के बिल आ रहे हैं आम लोगों के, गरीब लोगों के, वो तो आग लगाने की बजाय खुदकुशियों पे आ गए हैं। तो इस हवाले से आप क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि बगैर रीडिंग के बिल आ रहे हैं और इतने बिल आ रहे हैं कि लोग बेचारे परेशान हैं, कहाँ जाए, आपको तो फुर्सत ही नहीं है बाकी मामलात से। जी नहीं, अगर तो बगैर रीडिंग के बिल आ रहे हैं उसके हम जिम्मेदार हैं। आप वो हमारे नोटिस में लेकर आई, उसे हम फौरी तौर पर दुरुस्त करेंगे। लेकिन हकायक ये हैं कि सितंबर 2022 के बाद से बिजली के बुनियादी टैरिफ में कोई इजाफा नहीं किया गया और जो भी उसमें वक्तन फवक्तन नेपरा की तरफ से क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट होती है या फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होती है, जिसे हमने अपने बेहतर इंतज़ाम के ज़रिए कम से कम रखा हुआ है। पिछले साल जून के बाद से जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो बिल्कुल कम है, बल्कि अगर आप नोट करेंगे तो आपके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के बिलों में आपको पैसे वापस हुए। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट माइनस थी, चाहे थोड़ी थी लेकिन माइनस थी। तो लिहाजा अभी नेचुरली जून के महीने में जब सबसे ज़्यादा गर्मी थी ज़रूर मैक्सिमम जनरेशन हुई है, लेकिन कोशिश यही है कि बिलों की जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है उसे कम से कम रखा जाए। ये ज़रूर मैं फिर दोहरा देता हूँ
کہ بغیر ریڈنگ کے بلز جو ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے, اس کو ہم ضرور درست کریں گے. یہ بتائیے گا کہ ابھی IMF کے ساتھ معاملات پاکستان کے چل رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ 4 روپے فی یونٹ جو ہے بنیادی ٹیرف میں اضافہ ہوگا, یکم اشتری مرحلہ وار کیا جائے گا. ایک تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ کتنا اضافہ ہونے جا رہا ہے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ رواں سیزن میں جو ہے وہ پاور ڈویژن کی جانب سے بجلی کے جو صورتحال ہے اس پر کوئی اپڈیٹ نہیں کیا جاتا, نہ پبلک کو نہ میڈیا کو. 6,000-7,000 میگا واٹ سارا میڈیا خود سے چلا رہا ہے, اس کی نہ کوئی تصدیق نہ کوئی تردید. دیہی علاقے جو ہیں وہ زیادہ متاثر ہیں, 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. شہری علاقوں میں قدرے صورتحال بہتر ہے. شدید گرمی ہے, اس حوالے سے کیا موقف ہے آپ کا؟ جی 2-3 باتیں ہیں جی. ایک تو ایشو یہ ہے کہ اسینچلی ملک کی تمام جو ہماری اس وقت ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان میں ان کے 2 حصے ہیں. ایک تو کیٹیگری 1 اور 2 کے فیڈر ہیں جو تقریباً 76% ہیں, جہاں ہماری ریکوری بلوں کی 80% سے زیادہ ہے اور نقصان 20% سے کم ہے. تو وہ کیٹیگری 1 اور 2 کے فیڈرز جو ہیں وہ ہماری ہائیسٹ پرائیورٹی ہیں, جو 3/4 76% ہیں. اور وہاں اس پورے سیزن میں کوشش یہی آج بھی جاری ہے کہ 2 گھنٹے یا اس سے کم کی لوڈ شیڈنگ ہو. جون کے تیسرے ہفتے میں ہمیں جب گرمی بہت بڑھی اور طلب بھی بڑھی تو تب ہمیں اس لوڈ شیڈنگ 3.5 گھنٹے تک اس کیٹیگری 1 اور 2 میں گئی ہے, لیکن پھر اس کے بعد کنٹرول ہو گیا معاملہ اور ابھی بھی کیٹیگری 1 اور 2 ہے وہ 2 گھنٹے سے کم لوڈ شیڈنگ ہے. اور جو دیہی علاقے ہیں, دیکھیے دیہی علاقے بھی ہمارا حصہ ہیں, لیکن جس طرح میں نے کہا اسٹرکٹلی بلوں کی بازیابی اور نقصانات کے اوپر لوڈ شیڈنگ کے دورانیے کا تعین ہے. اگر کہیں آپ کے نوٹس میں ہے کہ کسی جگہ میں ایسے فیڈرز موجود ہیں جہاں بلوں کی بازیابی 80% سے زیادہ ہے اور لاسز 20% سے کم ہیں, آپ ضرور ہمارے نوٹس میں لائیے. ان کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا جس طرح شہروں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, اور وہاں بھی 2 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. جی IMF کے بارے میں ابھی تک دیکھیے, ابھی تک جو IMF کی طرف سے جو انڈرسٹینڈنگ کوئی ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس سوائے محترم فائنانس منسٹر کا ایک ٹیلی ویژن کا بیان ہے, اس کے علاوہ اس وقت کوئی ہمیں انڈیکیشن نہیں دی گئی کہ یہ کام کرنا ہے یا ہماری کمٹمنٹ ہے. تو ابھی تک تو لہذا اس کے نتیجے میں آج جب ہم 12 جولائی کو گفتگو کر رہے ہیں, ایسی نہ ہی کوئی سمری اور نہ ہی کوئی ریپرزنٹیشن نیپرا میں فائل کی گئی. سر یہ بتائیے کہ یہ روٹین میں جو ری بیسنگ ہونی ہے فرام جولائی 1 وہ اس وقت کتنی ہے جو منسٹری نے کوئی ایسٹیمیٹ لگایا ہے؟ مطلب IMF کو ایک سائڈ پہ رکھ دینا, یہ تو ایک روٹین کی بات ہے ری بیسنگ ہونا, اور وہ کتنی ہے سر؟ جی دیکھیے ابھی اس کا تعین نہیں ہوا کیونکہ ہمیں ابھی انشاءاللہ میں 2-3 دن بعد آپ سے گفتگو کروں گا اسٹرکٹلی ان بجلی کے معاملات کے اوپر کہ ہمیں سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کا کس حد تک کنٹرول کرنا ہے, اس سے اس کا تعلق ہے. اس سال کے ہمارے پاس بہت اچھے اعداد و شمار انشاءاللہ آ رہے ہیں جو کہ غالباً کل یا پرسوں ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کے بڑھنے کو ہم نے بہت سختی سے کنٹرول کر لیا ہے. جون کے آخر میں ایک بہت بڑی پیمنٹ جو ہے وہ بھی کی گئی ہے IPPs کو, سرکاری جو بجلی پیدا کرنے والے ادارے ہیں, جس کے نتیجے میں اب ہمیں بہت اچھے نمبرز کی توقع ہے. اگر وہ نمبرز ہمارے سامنے فائنل ہو جائیں گے تو پھر غالباً ہمیں کم بجلی کی قیمت میں جو اضافہ ہے وہ کم سے کم رکھنے میں مدد ملے گی. تھینک یو ویری مچ جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی میں منسٹر صاحب, ACS, ہمارے سیکٹری اریگیشن, کمشنر, RPO, سارے لوگ آئے ہیں اسی لیے کہ چیک کر لیں. تقریباً 40 دیہات ہیں جن میں پانی آیا ہے, جو ریور بیلٹ کے اندر یہ دیہات موجود تھے. 48,000 کے قریب ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ آبادی ہے, اور آلریڈی انہوں نے ریلیف کیمپس بنا دیے ہیں, اور اس میں ہمارا یہی ہے کہ اگر کہیں پہ انہوں نے کتنے ابھی کیے ہیں کہ نہیں کیے, ایویکویشن کی ضرورت نہیں پڑی ہے, تو یہاں پہ انہوں نے نہیں کیے ہیں. لیکن
ضرورت پڑے گی تو وہ بھی کر لیں گے. ابھی ہم ان کو میڈیکل فیسلٹی بھی جو ہوگی وہ وہاں پہ موقع پہ پرووائڈ کریں گے. گاؤں میں کہہ رہے ہیں 1.5-2 فٹ کا پانی ہے, ابھی ہم جا بھی رہے ہیں ادھر اندر. اس سائڈ پہ کہہ رہے ہیں 3.5 فٹ کا پانی ہے. تو یہ ریور بیلٹ میں ہیں, بٹ ہماری کوشش یہی ہے, اے سی ایس بالکل پورے پنجاب میں لگے ہوئے ہیں کہ جہاں جہاں پہ ریور بیلٹس ہیں ان کے گاؤں خالی کرائیں. بٹ ڈیفینیٹلی لوگ بھی ریزسٹ کر رہے ہیں, ان کے اپنے گھر موجود ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کی زندگیوں کو بچائیں. تو باقی جو ان کو اور بھی ضرورت ہوگی, ہیلتھ سیکٹری ساتھ ہیں, انہوں نے جو ویکسین جو سانپ کے لیے یا باقی اس طرح کے زہریلے جانور کے لیے جو ویکسین چاہیے وہ انہوں نے پرووائڈ یہاں پہ بھی کر دی ہوئی ہے, باقی علاقوں میں بھی کر دی ہوئی ہے. اوور آل یہاں پہ ویسے فلڈ جو ہے وہ لو لیول کا لو فلڈ ہے, لیکن ہماری اسی لیے کوشش زیادہ ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی ایسا نقصان نہ ہو جس کا ہمیں بعد میں پچھتاوا ہو. تو ہم اپنی طور پہ پوری کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ آگے اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے. یہ جس روڈ پہ آپ چل کر آئے ہیں, یہ سیدھا تو تھوڑا بہتر روڈ ہے, تھوڑا بہتر سے امریکی ہمارے گاؤں سیلاب میں سختی ہے. تو سر یہ روڈ کا پرابلم آپ نے دیکھ لیا, اور ہمارا گاؤں جو ہے سب سے بڑا گاؤں ہے, وہاں مڈل سکول ہے بچوں کا, وہ برائے مہربانی آپ شفت کر دیں, اس کو ہائی کا درجہ دلوا دیں. اور بچی مڈل سکول ہے وہ پرائمری ہے, اس کو میرا درجہ دلوا دیں. چلیے کمشنر صاحبہ دیکھتی ہیں, آپ ان سے بات کر لیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں. ہاں جی جیو نیوز سر, آپ کا تعلق کہاں سے, اور آج میں پہلی دفعہ آپ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو یہاں جنگ کا جب بھی ذکر آتا ہے تو لیکن مجھے یہ بھی توقع ہے کہ آنے والا جو مرحلہ ہے جس میں قوم کے سامنے ایک چوائس ہے, ایک انتخاب کا معاملہ ہے کہ ملک کو کس طرف لے کر جانا ہے, تو جب قوم کے سامنے یہ مرحلہ آئے گا انتخاب کرنے کا, تو مجھے یہ توقع ہے کہ قوم بیرونی ممالک کی طرف سے پاکستان کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والوں اور ان کو دعوت دینے والوں کو مسترد کرے گی. قوم انشاءاللہ پاکستان کی تنصیبات کو, ریڈیو پاکستان پشاور بھی جلا ہے, اور انہی لوگوں نے جلایا ہے جنہوں نے 2014 میں یہ عمارت جہاں ہم اس وقت موجود ہیں اس پر ڈنڈوں سے قبضہ کیا تھا. تو ایک طویل ریکارڈ موجود ہے بل جلانے کا, بیرون ملک پاکستانیوں کو بینک کی بجائے ہنڈی سے پیسے بھیجنے کا, سول نافرمانی کی دعوت دینے کا. یہ وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے ایک نجی ٹیلی ویژن پر آ کر کھلے لفظوں سے پاکستان کے فوج کو بغاوت کی پر اکسایا. تو یہ مرحلہ بہت جلد قوم کے سامنے ہوگا. جو مجرم 9 مئی کو شامل تھے آگ لگانے میں, شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے میں,